ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک باپ اپنے عالی شان منصب پر فائز اپنے بیٹے کے دفتر میں داخل ہوا۔ دفتر میں پہنچا، بیٹے کے اس مقام و مرتبے کو دیکھ کر، اس اونچائی کو دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا۔ باپ کا دل مچل اٹھا تو بیٹے کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور اپنے فخر سے اپنے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بیٹے سے سوال کرنے لگا کہ بیٹا، کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے فوراً جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ کو حیرت سے جھٹکا لگا۔ تاکید کے لیے دوبارہ باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا، اس دنیا میں طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹا وہی سکون و اطمینان کے ساتھ دھیمی لہجے میں جواب دینے لگا کہ میں ہوں۔ باپ کو بڑا صدمہ لگا، دل بوجھل ہوا، آنکھوں میں آنسوؤں کے لہر آ گئے۔ باپ اپنے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا اور قدم آگے بڑھانے لگا۔ جب دفتر کے دروازے پر پہنچا تو رک کر پیچھے مڑا، اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ سوال کیا کہ بیٹا، اس دنیا میں طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے فوراً جواب دیا کہ آپ ہیں۔ باپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بیٹے کی یہ بدلتی سوچ دیکھ کر باپ چند قدم پیچھے مڑا اور اپنے بیٹے سے سوال کرنے لگا کہ ابھی چند لمحے پہلے، چند منٹ پہلے تمہارے خیال میں اس دنیا کا طاقتور ترین شخص تم ہو، لیکن اچانک یہ تبدیلی کیسے؟ تمہاری سوچ اتنی تبدیل کیسے ہوئی اور اچانک یہ میرا نام کیسے لے رہے ہیں؟ بیٹے نے کہا کہ جب آپ کا ہاتھ میرے کندھوں پر تھا تو اس وقت اس دنیا کا طاقتور ترین شخص میں تھا، لیکن اب جب کہ آپ کا ہاتھ میرے کندھوں سے ہٹ گیا ہے اور آپ دور جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تو اس دنیا کے طاقتور ترین شخص آپ ہو گئے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے، ایک لمبی عمر اور طویل عرصے کے بعد بیٹوں کا اپنے باپوں کے قبروں پر جا کر بہانے والے آنسو، چاہے وہ کتنے ہی اخلاص کے ساتھ اور سچے دل سے نکلے کیوں نہ ہوں، لیکن اپنے باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، نہ ان بیٹوں کو کوئی افادیت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر باپ اس دنیا میں بقید حیات ہے، صحت و تندرستی کے ساتھ صحیح سالم اس دنیا میں موجود ہے، تو پھر اپنی اولاد کے لیے اللہ کے بعد سب سے طاقتور اور اپنے اولاد کے لیے امن و امان کا ضامن ہوتے ہیں۔ دوستو، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے والدین، جن کے باپ اس دنیا میں موجود ہیں۔ باپ صرف اولاد کے لیے ایک ٹھنڈی چھاؤں ہی نہیں بلکہ بہت کچھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کا احترام کریں۔ امید ہے کہ آج کے اس قصے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس قصے سے وہ نوجوان، وہ اپنے والدین کے، اپنے باپ کے نافرمان وہ نوجوان انشاءاللہ ایک فرما برداری کے راستے پر آئیں گے اور اپنے والدین کی فرما برداری کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اپنے والد کے لیے محبت جاگے گی، ان کے دلوں میں اپنے والد کے لیے ایک احترام جاگے گا، ایک ادب جاگے گا۔ چلیے اسی خیر کی تمناؤں اور خیر کی امیدوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی سبق آموز اور اچھے قصے کے، اچھے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے جو واقعات، جو قصے جو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہیں تو فوری آپ تک ان کی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ۔